اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجنا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور اس پر انہیں یقین آ گیا اور ان کے دل آپ کی دعوت سے پوری طرح مطمئن ہو گئے تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے، اور یہ لوگ سارے عالم کے لیے بھلائی اور خیر کا سبب بنے، اور انہوں نے اگلے سال موسم حج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا وعدہ کیا اور اپنی قوم میں واپس چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اپنے یہاں سے ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو اللہ کی کتاب کی دعوت دے، کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ بات جلدی مان دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے یہاں بھیج دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو عبد الدار میں سے تھے۔ حضرت مصعب قبیلہ بنی غنم میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے، اور وہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے اور قرآن شریف پڑھ کر سناتے۔ پھر حضرت مصعب حضرت سعد بن معاذ کے پاس ٹھہر کر دعوت کے کام میں لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، یہاں تک کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور ان کے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عمرو بن الجموح بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے بت توڑ دیے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چلے گئے، اور ان کو مقری، پڑھانے والے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ طبرانی میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث اور زیادہ تفصیل سے آئی ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پر دعوت کو پیش فرمانے کا ذکر بھی ہے، جیسے کہ امر انصار کی ابتدا کے باب میں انشاءاللہ آئے گا۔ اور اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ انصار اپنی قوم میں واپس چلے گئے اور آپ کے چپکے دعوت دینے لگے، اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور جو دین دے کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اس کے بارے میں ان کو بتایا، اور قرآن سنا کر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی دعوت دی۔ اس لیے انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اپنے یہاں سے ایک آدمی بھیج دیجئے جو لوگوں کو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی طرف دعوت دے، کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ بات جلدی مان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عبد الدار کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے یہاں بھیج دیا، اور یہ قبیلہ بنی غنم میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے اور لوگوں کو دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔ اسلام پھیلنے لگا اور اسلام والے زیادہ ہونے لگے، اور وہ خفیہ طور پر دعوت دے رہے تھے۔ پھر حضرت عروہ نے حضرت مصعب کے حضرت سعد بن معاذ کو دعوت دینے کا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے اور قبیلہ بنو عبد الاشحل کے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا، جیسے کہ حضرت مصعب کے دعوت دینے کے باب میں آگے آئے گا۔ پھر حضرت عروہ نے فرمایا کہ بنی نجار نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنے یہاں سے چلے جانے کا کہا، اور اس بارے میں ان کے میزبان حضرت اسد بن زرارہ پر انہوں نے سختی کی۔ اس لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے یہاں منتقل ہو گئے، اور وہ دعوت کے کام میں لگے رہے، اور اللہ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، یہاں تک کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد ضرور مسلمان ہو گئے، اور ان کے سردار اور شرفاء مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمرو بن الجموح بھی مسلمان ہو گئے، اور ان کے بت توڑ دیے گئے، اور مسلمان ہی مدینے میں زیادہ معزز شمار ہونے لگے، اور ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس چلے گئے، اور ان کو مقری یعنی پڑھانے والے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ابو نعیم نے جوہری سے حلیہ میں یہ روایت اس طرح بیان کی ہے کہ انصار مدینہ نے حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ اور حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام
دے کر بھیجا کہ آپ اپنے یہاں سے ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو لوگوں کو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی دعوت دے، کیونکہ ان کی بات ضرور قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو انصار کے یہاں بھیج دیا۔ آگے کا مضمون پچھلی روایت کی طرح ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے پاس بھیجا تاکہ میں ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دوں اور ان پر اسلام کے احکام کو پیش کروں۔ جب میں اپنی قوم کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا چکے تھے اور ان کا دودھ نکال کر پی چکے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہو کر کہا، سدئی بن ازلان کو خوش آمدید ہو۔ سدئی حضرت ابو امامہ کا نام ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تم اس آدمی کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور مجھے اللہ کے رسول نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم پر اسلام اور اس کے احکام پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ کھانے کا ایک بڑا پیالہ لے آئے اور اسے بیچ میں رکھ کر سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس میں سے کھانے لگے اور مجھ سے کہا، اے سدئی تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا تمہارا بھلا ہو، میں تمہارے پاس ایسی ذات گرامی کے پاس سے آ رہا ہوں جو اللہ کا بھیجا ہوا حکم یہ بتاتے ہیں کہ جو جانور ذبح نہ کیا جائے وہ تم پر حرام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے؟ میں نے کہا یہ آیت آئی ہے جس کا ترجمہ ہے، حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا سے لے کر اور یہ کہ تقسیم کرو جوئیں کے تیروں سے، یہاں تک۔ میں ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ میں نے کہا تمہارا بھلا ہو، ذرا مجھے پانی تو لا دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے تاکہ تم ایسے ہی پیاسے مر جاؤ۔ میرے پاس ایک پگڑی تھی، میں نے اس میں اپنا سر لپیٹ لیا اور میں سخت گرمی کی ریت پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے پاس شیشے کا گلاس لے کر آیا۔ اس گلاس میں زیادہ خوبصورت گلاس کسی نے نہ دیکھا ہوگا اور اس میں ایک ایسی پینے کی چیز ہے جس سے زیادہ لذیذ اور پرکشش کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس نے یہ گلاس مجھے دے دیا جسے میں نے پی لیا۔ جب میں پی چکا تو میری آنکھ کھل گئی اور اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی، اور اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ ابو یعلا نے یہ حدیث مختصر بیان کی ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ میری قوم کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ تمہاری قوم کے سرداروں میں سے ایک آدمی آیا ہے اور تم نے اس کی کوئی خاطر نہیں کی، اس لیے وہ میرے پاس دودھ لے کر آئے۔ میں نے ان سے کہا مجھے اس دودھ کی ضرورت نہیں، اور میں نے ان کو خواب کا واقعہ بتایا اور پھر اپنا بھرا ہوا پیٹ ان کو دکھایا، جس پر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ بہقی نے دلائل میں جو روایت نقل کی ہیں اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم باہلہ کی طرف بھیجا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔